मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये हवामीम में सबा है ना, 7 हामीम, और ये इकट्ठी है, तो इनको नज़ाइर भी कहा गया है बुखारी की हदीस में कि एक जैसे मज़ामीन हैं इनके और सब हामीम से शुरू हो रही हैं। तो इनमें ज़्यादा तौहीद ही का बयान है, चूँकि ये मक्की सूरतें हैं। तौहीद और रिसालत और आखिरत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सही बुखारी में रिवायत है कि मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई हैं ना, उनमें आमाल का बयान कम है, उनमें अक़ीदे की इस्लाह का बयान ज़्यादा है। और हम देख भी रहे हैं ये तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, किताब का नाजिल करना अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाला है। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन, बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान लाने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। मैं बार बार इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि आयत अलामत को कहते हैं, यानी अलामतें। अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ असल चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। अगर अल्लाह हमें नज़र आ रहा होता, मौत के बाद ज़िंदगी नज़र आ रही होती, तो अलामतों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये अलामतें हमें बताती हैं कि अल्लाह है और वो अकेला है, वो ताकतवर है, और वो मौत के बाद हमें दोबारा ज़िंदा करेगा, हिसाब व किताब लेगा। और सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। ये सब चीज़ों की अलामात इस कायनात में अल्लाह कहते हैं मौजूद हैं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम, और कायनात में गौर करने के बजाय अपनी जान में गौर कर लो। तुम्हारी पैदाइश में किस तरह से तुम्हें पानी से पैदा किया है। खल्क़ का माना तख्लीक़, तो तुम्हारी तख्लीक़ में किस तरह पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा हो जाता है, तुम्हारी तख्लीक़ में भी वमा यबुस्सु मिन दाब्बा, और जो उसने इतने जानवर फैला दिए। हर जानवर कुदरत का एक अलग नमूना है। तभी मैं जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज बहुत शौक से देखता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की कुदरत के उसमें हमें करिश्मे नज़र आते हैं, और साफ पता चलता है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, ये सब सिखाया गया है जानवरों को अल्लाह की तरफ से। अभी 2-4 दिन पहले मैंने भेड़िए पे, वुल्फ पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि किस तरह भेड़िए का परिंदों से भी राब्ता होता है। बाज़ दफ़ा परिंदे उसको खुराक के लिए गाइड कर रहे होते हैं, और फिर जो परिंदा उसको गाइड करता है, उसको बताता है कि यहाँ जानवर है। जब भेड़िया शिकार करता है तो उसका भी हिस्सा रखता है उस परिंदे के लिए, जिस परिंदे ने उसको गाइड किया होता है। तो कैसे जानवरों के आपस में लिंक है, पूरा एक निज़ाम अल्लाह ने चलाया हुआ है। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा यबुस्सु मिन दाब्बा, जो अल्लाह ने जानवर फैला दिए हैं। तो इतने जानवर, तितलियां, परिंदे, दरिंदे, समंदरों के अंदर जानवर, तो ऐसी ये डॉक्यूमेंट्रीज आप देखा करें, इससे बहुत नॉलेज मिलती है इंसान को, और अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अगर सही चश्मा लगा के इंसान देखे ना, सही नज़र से देखे, तो हर जानवर आपको अल्लाह के वजूद और उसकी ताकत और कुदरत का पता दे रहा होगा। मोर जब पर फैला के खड़ा होता है ना, मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब मोर अपने पर फैला के खड़ा होता था ना, डार्विन बहुत परेशान होता था। अब वल्लाहु आलम, किताब लिखने वाले ने डार्विन के बारे में ये बात सही लिखी है, गलत लिखी है, वल्लाहु आलम। बाहर लोग, किताब एक बड़े साइंटिस्ट की थी, तो उसने लिखा कि डार्विन फिर परेशान होता था कि ये इसके परों में इतने खूबसूरत रंग, ये ऑटोमेटिकली कैसे इवॉल्व होके ऐसे हो गए हैं, और फिर यही पर फैला के दिखा भी रहा है दुनिया को। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, उस लिखने वाले ने बेशक डार्विन की तरफ गलत बात मंसूब कर दी हो, लेकिन हकीकत तो ऐसे ही है कि हम इन जानवरों को जब देखते हैं, चींटियों को आप देखो कैसे इनका एक ग्रुप बना के चलती हैं, इनकी आपस में कम्युनिकेशन का कितना बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। तो हर चीज़ अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन, जो अल्लाह ने फैला दिए जानवर, पूरी ज़मीन भर दिए, समंदर, हवाएं, आयातुन, इन सब में निशानियां हैं, लिक़ौमी युक़िनून, ये ज़बरदस्त बात है उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहते हैं। क्या मतलब? बहुत से लोग कायनात में तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचते वो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। तो जो अल्लाह की आयात पर यकीन करना चाहता है, अल्लाह की बातों पर, उसको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा निशानियां नज़र आएंगी। वख्तिलाफिल लैली वन्नहार, इसी तरह दिन और रात के अदलने बदलने में। क्या बात है, रात के अंधेरा और फिर अचानक दिन की रोशनी, कितना एक, इससे भी निज़ाम, ये ज़मीन का निज़ाम कितना बेहतरीन चल रहा है, इंसान को इससे हयात मिली। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़िन, और अल्लाह ने आसमान से जो रिज़्क़ बरसाया। पानी को रिज़्क़ इसलिए कहा कि वही तमाम तर रिज़्क़ का ज़रिया है। पानी बंद हो जाए तो सब कुछ बंद। वल
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے، بنجر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ایسے بارش برستی اور دیکھیں کیسے لہلہاتی فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کا بھی ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے لگام ہے بالکل ہی جب چاہے جہاں چاہیں چل جائیں۔ آیات، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، اے نبی ہم آپ پر تلاوت کرتے ان آیات کو حق کے ساتھ، یہ متلبسا بالحق ہے، یعنی حق کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، باطل کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایک بات اس میں ایسی نہیں ہے جو غلط ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہوتے یا کوئی اسکالر آ کے اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوتا، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب یہ ثابت بھی ہو گیا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہم جب تک فلاں ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ تو جب اللہ نے کلام کر لیا اور اللہ نے خود تمہیں گائیڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اب اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہٹ دھرم ہے۔ پہلے اللہ نے کن کا تذکرہ کیا؟ للمؤمنین، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، لقوم یوقنون، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا۔ تو پہلے اللہ نے عقل مندوں کا ذکر کیا کہ ان کو تو نشانیاں ملتی ہیں، اب دوسرا بہت نیک، بہت برے لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو اس زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پیدائش کا عمل انہوں نے دیکھا، کیسے اللہ پانی سے انسان کو بناتا ہے، کیسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اور پھر ان پر اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ۔ وہ بڑے جھوٹ کیا ہیں؟ نبی کو جادوگر کہنا، نبی کو مجنون کہنا، معاذ اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اس دوسرے طبقے کا تذکرہ کیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اسلام کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہی ہے۔ اثیم، بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ دیکھیں یہی فرق ہے لبرل سیکولر لوگوں میں اور مذہبی لوگوں میں۔ سیکولر لوگ، لبرل لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اسٹیٹ کے لاء کو توڑنا تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہتے ہیں شراب پینا آپ کا نجی مسئلہ ہے، زنا کرنا آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، خدا کا انکار کرنا آپ ٹھیک ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، شرک کرنا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اگر آپ کسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نظر میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو، آپ اس کے برحق دین کو آپ فالو نہیں کر رہے۔ تو اللہ ان کو بڑا جھوٹا بھی کہتا ہے کہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، اور بڑا گناہ گار بھی کہتا ہے۔ فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ کون ہے بھائی بہت بڑا جھوٹا، اور کون ہے جو بہت بڑا گناہ گار ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یسمعوا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، تتلا علیہ، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں قرآن کی بلاغت، ایک تو ہوتا ہے نا گزرتے ہوئے آیات کہیں لگی ہوئی تھی اور آپ کے کان میں پڑ گئی، ایک ہے باقاعدہ آپ پر ہی پڑھی جا رہی ہیں وہ آیتیں۔ زیادہ بڑا گناہ گار تو وہی ہوگا نا، وہ کافر کہ جس کو باقاعدہ بٹھا کے اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ گار ہوگا۔ تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اسی کنڈیشن میں رہتا ہے، اسی پر اصرار کرتا ہے، اسی کفر پر مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے۔ یہ اللہ نے کفر کی وجہ بھی بتا دی کہ کافر بننے کی وجہ دلائل کے بارے میں کنفیوز ہونا نہیں ہے، بلکہ تکبر ہے کہ میں کیوں مانوں بھائی۔ آج بھی جو غیر مسلم بہت سے مسلمان نہیں ہوتے، یا تو مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے، ہم ان کے مذہب کو کیوں ٹھیک کہہ دیں بھائی، اس سے تو مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی ذاتی بغض ہوتا ہے۔ بہت سے کافر ایسے ہیں ہر وقت بس ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، عیب جو ہے نا تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جھوٹے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالتے ہیں، تو ان کو حسد ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، کینہ ہو جاتا ہے، تو اسی کی بیس پر پھر ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. بڑا جرم ہے تو سزا بھی بڑی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری نشانیوں میں کسی چیز کو وہ جانتا ہے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی کوئی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں. صبح و شام ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں نا، کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. انسان کا پیدا ہونا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا پیدا ہونا، تناور درخت پیدا ہو جانا ایک چھوٹے سے بیج اور گھٹلی سے، یہ ساری نشانیاں تو کنٹینیو نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ معمول سے ہٹ کے جب اس کو کوئی نشانی نظر آتی ہے، جیسے پیغمبر کا معجزہ نظر آ گیا اس کو، یا اور کوئی اللہ کی قدرت کی دلیل نظر آ گئی، تو اتخذها ہزوا، وہ اس کو ٹھہرا لیتا ہے ایک مذاق، سیریس نہیں لیتا اس کو. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. کیونکہ اس میں تکبر تھا تو اللہ اس کو رسوا کرے گا، اس کو جو ہے تاکہ اس کی عزت ختم ہو. من ورائہم جہنم، ان کے بعد جہنم ہے. دیکھیں موت کے بعد جہنم کا مطلب کیا ہے؟ میدان حشر میں، ورنہ مرتے ہی جہنم نہیں شروع ہو جاتی. قبر کا عذاب کو بھی جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اوریجنل جہنم وہ میدان حشر کے بعد قائم ہوگی. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے اللہ نے اسی کو جہنم سے تعبیر کر دیا ہو، کہ ان کے بعد جو ہے یعنی ان کے مرنے کے بعد جہنم ہے. کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنت، یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے، جن کارناموں پہ ان کو ناز ہے، یہ کارنامے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو ما یہ نافیہ نہیں ہے موصولہ ہے، یعنی جو بھی انہوں نے ٹھہرائے ہیں نا اللہ کے سوا اولیاء، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ مشرکین جو کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو قیامت میں ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں بچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. هَذَا هُدًى، اللہ ہادہ اس میں اشارہ ہے نا، تو اللہ اشارہ کر کے گویا بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ جو قرآن ہے نا، جو آیتیں ہیں، یہ ہے گائیڈنس، یہ سیدھا راستہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انکار کا مطلب اس کو ہدایت، اس کو گائیڈنس سمجھتے نہیں ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت پکڑ، دردناک پکڑ سے عذاب ہوگا. یعنی ایسا عذاب ہوگا جو دردناک پکڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچا کر رکھے.